بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، شیعہ مکتب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش بے نقاب کرنے لگا ہوں اور وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے میری شیعہ مکتب کے علماء سے، نوجوان نسل سے جو کہ کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، آپ نے ہم سب نے مل کے اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے۔ جو ہمارے مکتب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، شیعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کہ مولا علی علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے بت پرستی کو، جب خاتم النبیین کے دور میں بت پرستی تھی خانہ کعبہ، حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہو کے ان بتوں کو توڑا، اور لال شہباز قلندر پاک و ہند میں اس علی علیہ السلام کی ولایت دنیا کو بتائی، اور حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں توحید کی سربلندی کے لیے جو قربانی دی، لوگوں کو اس سے روشناس کیا۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں، اسی شہباز قلندر کا بت بنا کے اسے پوجا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی لال شہباز قلندر جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی تمام زندگی امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر، مولا علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر گزار دی، ان کا بت بنا کے، اور کبھی ان کے مزار پر جو ہے وہ ذات الہ علی اللہ، یہ قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی نفی کر رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے اقوال کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کریم اللہ کے دربار میں سجدے کیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنا گھر بار قربان کر دیا اس اللہ کی توحید کے لیے، اور مولا علی علیہ السلام کی حیات طیبہ اسی بت پرستی کے خلاف آپ نے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے آپ نے اسی اسلام کو بچانے کے لیے، دیکھیے اس کی حدود و قیود ہیں۔ ہمیں لال شہباز قلندر ایسے اولیاء اللہ ہیں، ہمیں ان کے مزار پر جانا چاہیے، ہمیں اولیاء اللہ کے درباروں پر جا کے پھر اس کریم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، میں تیرے اس بندے کے دربار پر آیا ہوں کہ جس نے تیرے حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی ایسے گزاری ہے، تیرا نام کو بلند کیا ہے۔ اے کریم اللہ، تیرے اس اولیاء اللہ کے مزار پہ آیا ہوں، میری فلاح دعا ہے، میری دعا کو مستجاب فرما۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ ان ہستیوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاری۔ امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ اس پاک و ہند میں دنیا کو بتایا ہے۔ حسین کیا تھا؟ حسین حق تھا، یزید لعنتی تھا۔ وہ جن کو یزید نظر نہیں نہ آتا، یزید لعنتی نظر نہیں آتا، جن کو یزید لعنتی نظر نہیں آتا، جو یزید اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا، جو یزید اسلام کا نام ختم کرنا چاہتا تھا، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ یہ ایسے شہباز قلندر جیسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہے یہ یزید لعنتی تھا، حسین حق تھا۔ دیکھیے، ہمیں جو ہے یہ جو پوجا کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بت پرستی کریں، لیکن اپنے آپ کو شیعہ نہ کہیں۔ میں شیعہ علماء، مدارس میں پڑھنے والے طلباء، میں اپنے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم یوتھ کو کہوں گا کہ آپ غور و فکر کریں کہ کیا یہ قرآن مجید کی نفی نہیں ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں پورا قرآن مجید اس بت پرستی کی نفی میں نہیں ہے۔ تو یہ کہیں جی ہمارا تعلق جو ہے، ہم نصیری ہمارا مذہب ہے، یا ہمارا بت پرستی ہمارا یہ مذہب ہے، جو کہ دیکھیں ہم نے کبھی عیسائی
کبھی ہندو کے متعلق ہم نے کبھی کوئی گفتگو کی ہو، کوئی ہندو جو ہے وہ کیونکہ وہ کھلم کھلا اقلیت ہے پاکستان میں، اس کو حق حاصل ہے. سکھ جو ہے وہ کھلم کھلا غیر مسلم ہے، اسے جو ہے حق حاصل ہے. اسی طرح دوسرے ہیں، عیسائی ہیں. تو بات تب ہمیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب ہمارے مکتب پر حرف آئے گا. تو میں تو ایک حقیر طالب علم ہوں مکتب کا، میں اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مسلم ہے، اقلیت میں ہے، اور ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے منبر پر آ کر مجالس میں ہمارے بانیان مجالس کو غور کرنا ہے، نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے اقوال کا بہترین نمونہ ہے. نہج البلاغہ آپ قرآن مجید ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کی ہیں. تو یہ لال شہباز قلندر کی محنتوں پہ پانی پھیرنے کے لیے لال شہباز کے قلندر کے دربار پر ایسے غیر شرعی افعال کیے جائیں کہ جس سے کوشش کی جائے کہ لال شہباز قلندر کی جو محنت جو انہوں نے پاک و ہند میں حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی کو واضح کرنے کے لیے، اور حسینیت اور یزیدیت، جو کہ یزید یعنی اسلام دشمن تھا نا، یزید یہی تو یزید چاہتا تھا کہ وہ اسلام اور حق اور باطل کو گڑبڑ ملا دے، یہی تو وہ چاہتا تھا. تو اس کے خلاف ہمیں بہرکیف سراپا احتجاج بھی ہونا ہے، اور بڑے طریقے سے یہ جو غیر مسلم جو جن کا نصیری مذہب ہے، جو ہمارے ممبر پر آتے ہیں، ان کو کہنا ہے کہ وہ کھلم کھلا جو ہے وہ اپنا عقیدہ جو ہے غیر مسلم کا، جو قرآن مجید کے خلاف ہوگا، جو مولا علی علیہ السلام کے اقوال کے خلاف ہوگا، جو تعلیمات آل محمد شیعہ اثنا عشری کے خلاف ہوگا، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو واضح طور پہ کہیں کہ وہ علیحدہ ہو جائیں اور وہ کھلم کھلا اپنا اعلان کر دیں. اس پر ہی میں نے ابتدا میں عرض کی تھی آپ سب سے کہ اس پر ہماری نجی محافل میں، گھروں میں، اپنے جو شیعہ مومنین ہیں ان میں اس پر ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ہمارے مکتب میں یہ بت پرستی یا علی اللہ، ذات الہ علی اللہ، اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم عزادات، مظلوم کربلا، ہم ماتمی، ہم مجالس میں ذاکرین، ہماری مجالس میں علماء خطبہ جو ہیں وہ حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں. وہ حسین علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے دنیا کو وحدانیت سے روشناس کروانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور یہ اولیاء اللہ لال شہباز قلندر جنہوں نے محمد و آل محمد کی تعلیمات دنیا کو پہنچائی ہیں، تو یہ ایک سازش ہے. اس کو ہمیں کبھی بھی برداشت نہیں کرنا ہے، اس کو بے نقاب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو جو ہے وہ اس سازش کو سمجھ کے پھر اس کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.